اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الباب صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حضرات دیاں دلی دعاواں اس ذکر دے صدقے قبول اور منظور۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام دی عزت و عظمت دا صدقہ خالق کائنات عبادتگاراں دی عبادت قبول فرمائے، زہد و تقوی قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ زمر دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک وچ مختلف انداز نال ہدایت فرماندے نے۔ کسی ویلے خالق کسی واقعہ دی طرف رجوع کرا کے ہدایت کرواندے، کسی ویلے کو حکم دے کے منع کر دیں کہ ایسا تو منع ہو جو، وہ بھی ہدایت ہے۔ کسی ویلے کسی شے دا حکم دے دیں کہ ایسا کرو، وہ بھی ہدایت ہے۔ کسی ویلے سوالیہ انداز سے گل کردے ہیں، سوال کردے ہیں تو سوال دے وچ ہدایت ہوندی۔ جڑی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے، یہ ایک سوال ہے، اس سوال دے اندر ہدایت ہے۔ خود بخود یہ ہنے اسی محسوس کریں گے آیت پڑھن تو بعد کہ یہ اندر بھی ہدایت ہے۔ سوال کر رہے ہیں، خالق فرماتے ہیں میرے حبیب کل ان بندوں سے کہیے جڑے بندے اللہ دی توحید تے ایمان نہیں رکھ دے، قیامت تے اعتبار نہیں کر دے، تو انہوں رسول نہیں مندے، صرف انہوں تے ایک سوال تے کرو۔ وہ سوال کل بھی ہونا ضروری سی اور آج بھی ہونا ہی ضروری ہے۔ جڑا خالق نے قرآن چ رکھے ہے، قرآن قیامت تک ہدایت ہے۔ یہ جڑی شے موجود ہے، جڑے جم کے مر گئے نے انہاں واسطے بھی ہدایت سی، جڑے موجود نے انہاں واسطے بھی ہدایت ہے، اور جڑے بعد چاہ رہے ہیں انہاں واسطے بھی ہدایت ہے۔ زمانہ پہلے تھوڑی ترقی کر چکا سی، ہوں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، اور آئندہ پتہ نہیں کنی ترقی ہونی ہے۔ اتنی تعلیم، اتنا علم، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود کمال ہے کہ قرآن کل بھی ہونا ہی ضروری سی اور قرآن آج بھی ہونا ہی ضروری ہے۔ یعنی یہ کمی نہیں آئی۔ جتنے بھی بندے پڑھے لکھے ہو جان گے قیامت تک پتہ نہیں کتنے کوئی انقلاب ہونے نے، لیکن یہ سوال اتھے ہی رہے گا جتھے کل موجود سی۔ یعنی عرب دے جاہلاں دے سامنے بھی یہی سوال سی، تے آج دے پڑھیاں لکھیاں دے سامنے بھی یہی سوال ہے۔ یعنی زمانہ تبدیل ہویا، سوال تبدیل نہیں ہویا۔ میں سمجھنا کہ پڑھے لکھے بچے بیٹھے نے، نوجوان، تسی دیکھو کہ آج بھی یہ سوال دی وہی اہمیت ہے، کیونکہ قرآن دی وہی اہمیت ہے جڑی کل سی، آج یہ پھر بھی رہے گی۔ اس واسطے خالق نے جڑا سوال کیتا ہے وہ آج بھی ساڑھے تے سوال ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب کل ان بندوں سے کہیے، کیا مجھے مانو نہ مانو، تم با اختیار ہو، لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں زبردستی کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم زبردستی تمہیں اپنی ذات کو منوا کے خوش نہیں، صرف ایک بات تو بتاؤ، کیا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کبھی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ خالق کائنات نے اس بندوں سے سوال کیجئے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی خالق فرماتے ہیں قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، جو عالم ہے اور جو جاہل ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ میں سوال اتنے بھی کر رہا ہوں۔ میرے عزیز نے سب تو پہلے نہ کی ہے میرے سامنے، انہوں نے کہا نہیں۔ میں کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک میرے دوست نے آکھیا نہیں، تساں بھی آکھیا نہیں۔ یہ جنہیں بندے آکھیا نا نہیں، وہ اگلی آیت دھیان نال سن، تہاڈی ذکر ہے، تہاڈا ذکر اس گل جن آکھیا کہ نہیں، یہ گل ٹھیک ہے، نہیں عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اگے خالق نے انہوں دا ذکر کیتا ہے جڑے اس گل نو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جنہاں جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے اللہ فرماندا ہے انما یتذکر اولو الباب، یہ نصیحت ہی عقل والوں کے لیے ہے۔ ہماری یہ نصیحت ہے لیکن ہے صرف عقل والوں کے لیے۔ جاہل یہ بھی نہیں جانتے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو، یہ صاحبان عقل جانتے۔ الحمدللہ میں نے تسلی ہو گئی کہ مجمع میں اکثریت انہیں صاحبان عقل دیے کہ جڑے جان دینے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو،
کائنات تے سب تے پہلی عزت جڑی انسان نو عطا ہوئی ہے ان دی وجہ دا نا علم ہے۔ اللہ دی کائنات تے جڑا سب تو پہلے انسان خالق نے بنایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سن۔ انہاں نو جڑی عزت ملی ہے وہ دی بنیاد علم ہے۔ عالم اور جاہل برابر، بس اے تساں ذہن چ رکھنا جی میرا موضوع ہے علم، میرا موضوع ہی اج دا علم ہے۔ علم دی کیا اہمیت ہے؟ کائنات تے سب تے پہلے انسان حضرت آدم نے انہاں نو جڑی عزت دی بنیاد ہے وہ علم خالق نے قرار دیتی۔ پہلی گل تے وے کہ میرا ہن اعلان ہویا کہ علی ناصر پڑھے گا، ہن تواڈے واسطے میں حاضر ہویا نا جی، تے جے تسی سارے آکھو اے آکھن کہ جناب علی ناصر صاحب پڑھن لگے نے، تسی آکھو رہن دیو، یہ بڑی عجیب جی گل ہوئے گی بھئی تسی بیٹھے بھی ہو، مجلس بھی ہونی ہے، وقفہ نماز تو پہلے میں پڑھنا ہے تے یہ اعلان ہو رہا کہ وہ پڑھے گا، تو تسی سارے آکھو رہن دیو، اے نہ ہی پڑھے۔ ہن سوچو اعلان کرن والے دا کی بنے گا یا تواڈے متعلق دا کی خیال ہوئے گا؟ تے جے میرا خیال پوچھو تو مینوں حساب لگ ہی جانا چاہیے کہ جنہ اعلان سن کے انکار کیتا بھی رہن دو، یہ دا مطلب پہلا بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ میں اتنی جلدی نہیں سا سمجھدا جتنی جلدی میرا مجمع محترم پہنچے ہے الحمدللہ۔ یعنی ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا کہ اے ہون لگے، اے پڑھے گا، اگوں آواز جننے بیٹھے نے سارے آندے نے رہن دے، وہ پہلا تو وہ سوچے گا کہ میں اعلان کتھے کیتا ہے، انہوں نے کی ہویا، پھر میں بھی سوچاں گا کہ میرے متعلق میں تواڈے متعلق کی سوچاں گا، ایسا اس تواڈے متعلق قبلہ کی سوچیں گے۔ تسی دھیان رکھو تو ذرا سوچو کہ اللہ فرمایا وَإِذْ وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں ابھی زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تے جننے سارے اگے سننا جن تے ملک ملائکہ سارے فرشتے انہاں کہ قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، رہنی دیو، ایویں فساد ہو جائے گا، ایویں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا تو رہن دیو۔ جننے اگے سننا جنہ وچ خلیفہ پہ بندا سی انہاں کہ رہن دیو، انہاں کہ رہن دیو۔ چلو خلیفہ نو تے چھڈو، جڑا بندا سی پیا، جڑا اعلان پہ کردا سی او تے اکبر سی نا، او دے تو وڈا تے ہے ہی کوئی نہیں نا، انہاں دا خالق بھی تے خالق اکبر بھی۔ جدو نہ کہنا رہن دو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کریں گے، ہم آپ کی تقدیس کریں گے۔ اللہ سی تیری تسبیح بدا دینے ہیں، تیری حمداں بدا دینے ہیں، زیادہ تسبیحاں کرنے لگ پہ دن۔ خالق نے فرمایا تانوں یہ شک پہ ہے کہ کوئی تسبیح چ کمی ہے تا بنا رہے ہیں، کوئی میری حمد چ کمی ہے تا بنا رہے ہیں۔ جدو حمد کرنے والا کوئی نہیں سی ادو بھی میں محمود سا، جدو کوئی نہ بچے گا ادو بھی میں محمود رہاں گا۔ اس واسطے جدو ککھ نہیں سی ادو بھی کوئی ہے سن جیڑی میری حمد کر دے سن، اور جدو کچھ نہ بچے گا ادو ہون گے جیڑی میری حمد پھر بھی کرن۔ میں کسے دی حمد تے تقدیس دا محتاج نہیں، جڑا محتاج ہو جائے وہ اللہ ہے ہی نہیں۔ میں بے نیاز ہاں، تہاڈی تسبیح تو بھی بے نیاز ہاں، تہاڈی تقدیس بیان کرن تو بھی بے نیاز ہاں۔ اور خالق نے چھڑکن ویلے پھر اپنے علم نو استعمال کیتا۔ اللہ کہہ سکتا سی میں اکبر ہاں تسی اصغر ہو، چپ رہو۔ اللہ یہ کہہ سکتا سی میں کمال ہاں تسی میرے جیسے کمال نہیں، چپ رہو۔ اللہ کہہ سکتا سی میں خالق ہاں تسی مخلوق ہو، چپ رہو۔ اللہ کہہ سکتا سی میں معبود ہاں تسی عابد ہو، چپ رہو۔ میں مسجود ہاں تسی ساجد ہو، چپ رہو۔ میں مذکور ہاں تسی ذاکر ہو، چپ رہو۔ پر میں معیار علم دس رہا ہوں۔ اللہ نے اپنی تمام اوصاف صفتانو ایک پاسے چھڑ کے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں علم رکھتا ہوں نا وہ تم علم نہیں رکھتا۔ حد کہ جاواں جتنا میرا علم ہے، جتنا میرا علم ہے اتنا تمہارا علم نہیں ہے۔ یہ دا مطلب ہے جتھے علم تھوڑا ہوئے نا اتھے مشورے نہیں دے دے۔ چنگا کسے مشورہ منے ہیں، ایڈے بٹے نو مشورہ دیتا نے انہیں منیا نہیں۔ پھر خالق کائنات نے اس علم دے معیار نو بلند رکھن واسطے اور کائنات دی ہدایت دی ابتدا کر دیا ارشاد فرمایا کٹھے ہو جاؤ جڑے آندے سو نہ بنا۔ جڑے میرے کٹھے ہوئے نے خالق کائنات نے آواز دیتی، فرمایا ثم عرضهم علی الملائکتی فقال انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اب جو میں پوچھتا جاتا ہوں نا ذرا بتاؤ، جو میں پوچھتا ہوں نا ذرا بتاؤ۔
قالوا سبحانک لا علم لنا، تو وہ سارے بولے کہ تیری ذات سبحان ہے، ہمیں تو کسی بات کا علم ہے ہی نہیں، ہمیں تو کسی بات کا علم ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمائے یا آدم، اے آدم جی، انبیوہم بے اسمائہم، آپ ذرا ان کے نام بتائیے جو میں پوچھتا ہوں۔ فلما انباءہم بے اسمائہم، تو سارے نام حضرت آدم نے بتا دیے، تو اللہ نے کہا میں نے ایسے ہی تو سجدہ نہیں نہ کرایا تھا، یہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یہ علم رکھتا ہے تم نہیں رکھتے، اور کبھی بے علم اور صاحب علم برابر نہیں ہوتے۔ یہ مطلب ہے کائنات تے سب تو پہلی عزت جس بنیاد تے پہلے انسان نو ملی ہے وہ دی وجہ علم ہے۔ علم ہوئے تے ملائکہ بھی چک جاندے ہیں، علم ہوئے تے جن بھی چک جاندے ہیں۔ یہ مطلب ہے جن بھی چکے نے، بولو چکے نے، جن چکے نے، فرشتے بھی چکے نے، جڑا نہیں چکیا وہ شیطان ہے، ایک نہیں چکیا سارے چکے نے، جن بھی ہے سن، ملائکہ بھی ہے سن، چکے نے حضرت آدم دے سامنے، چکائے نے عادل نے، وہ دی وجہ بیان کیتی ہے علم۔ یہ مطلب ہے اللہ کا بنایا ہوا ہادی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جن جھک جائیں، جنہوں جن چمبڑ جان، وہ اللہ دا بنایا ہادی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ملائکہ بھی جھکتے ہیں، ملائکہ بھی جھکتے ہیں، جن بھی جھکتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام دے ہادی ہون دی وجہ دا نام کی ہے جی علم۔ چند بندے بولے نے، دوسرا پیش کر رہے ہیں، چند آیتاں پڑھنا، چند آیتاں نال مجلس مکمل ہوگی۔ دوسری مثال دے رہے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ۔ میں پوچھ لینا جی کہ پہلا کدا علم دسیا سی، پھر کدا دسیا سی؟ مہربانی فرمانی جی۔ ساڈے دور چ ایک اردو دا پیپر چ سوال ہوندا سی کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ سب تو آسان سوال وہی ہوتا سی، یعنی یاد تے کچھ کرنا ہی نہیں، سامنے تے پیراگراف لکھے ہیں، وہ دے وچوں کٹ کٹ لکھنے نے۔ آتے جنہ وہ بھی سوال کدی نہیں سی نہ کیتا، ہنے میں پوچھن لگا نا، میں کیڑا سوال بڑا کیتا ہے، ہنے پوچھن لگا۔ سب تو پہلے کدے علم دی گل کیتی؟ شکریہ، آدم علیہ السلام تے۔ دوسرا حضرت سیموئیل ایک نبی گزرے نے، 70 تو 80 ہزار انہاں صحابہ سن، ظالم بادشاہ مسلط ہونا چاہتا سی۔ سیموئیل نبی نے آکھیا اتنا جہاد کرو، تے اس دور دے جڑے انہوں نے منن والے سن تابع، وہ کہنے لگے ساڈے تے کوئی بادشاہ مقرر کرو، جرنیل بناؤ تے اسی لڑنے ہیں۔ نبی نے آکھیا پہ ویکھ لیا جے کہ ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تم پہ جہاد واجب کرے اور تم نہ لڑو، اللہ کہہ دے کہ لڑو اور تم نہ لڑو۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھلا ہم کیسے لڑکالو، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جن نے ساڑھے کراں چے کر نہیں رہن دیتے، سانو کراں چو کر دیتا ہے، ساڑھے بیٹیاں دا دشمن ہے، اسی کیوں نہ لڑاں گے؟ ایک باری ساڑھے تے کوئی جرنیل تو مقرر کرو نا۔ وہ جہاں جرنیل مقرر کیتا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ طالوت ہے، اللہ نے اسے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تمہارا سربراہ بنا دیا ہے، یہ ہے طالوت ہے اس کا نام۔ جدوں طالوت نو وکھایا نا حضرت سیموئیل نے امت نو، جڑی آندی سی کوئی بنا، کوئی سربراہ بنا، اگو جو انہاں آکھیا بھی قرآن چ لکھے ہیں، کہنے لگے وقالا لہم نبیہم، ان کے نبی نے کہا یہ طالوت ہے، قالو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، اسے اللہ نے ہمارے اوپر بادشاہ بنا دیا ہے، اسے اللہ نے ہمارے اوپر بادشاہ بنا دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، نبی نے آکھیا اوے اللہ پیا دسدا مینوں تے میں دا اعلان پیا کرنا تے تسی ایڈے اچنبے دی گل کیوں پہ سمجھ دو؟ اینوں کی ہے؟ اگوں کی آندے وَنَحْنُ أَحْقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ بادشاہ بننے کا حق رکھتے ہیں، ہم اس سے زیادہ بادشاہ بننے کا حق رکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا او کیویں؟ کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال کی کمی ہے، یہ تھی امیر آدمی نہیں، اسی ایڈے ایڈے مالدار کھلوتے ہیں، اسی ایڈے ایڈے مالدار کھلوتے ہیں، اور اللہ نے انہوں بنا دیتا ہے۔ اے مالداروں نے بڑا وہم ہوندا جے، اما معافی دینا،
مالداراں نوں بڑا وہم ہوندا ہے کہ مالدار میں ہاں تے سربراہ کوئی اور ہو جائے. وہ کہنے لگے مال ساڑھے کولے تے اس غریب آدمی نوں اللہ نے ساڑھے تے سربراہ بنا دیتا ہے. نبی کہنے لگا ڈرو اللہ تو. انہاں کیا سی کہہ کی بیٹھے ہیں. فرمایا خبردار. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے تمہارے لیے اس کو چن لیا ہے. جس کو اللہ چنے اور نبی اس کا اعلان کرے اس پہ اعتراضات نہیں کیے. صدقہ جاواں چنن والا خدا ہوئے, اعلان کرنے والا نبی ہوئے, وہ تے کوئی اعتراض نہیں کری دے. انہاں کیا اللہ دے چو ویکھیا کی. اے میرے معاشرے دی گل جے, میرے معاشرے دی گل جے. جدا بل لیٹ ہو جانا وہ اندروں مینیجر نو ویکھے نا تے باہر وہ دھوپ تو تنگ آیا آندا ہے دا منہ ہے مینیجر والا. اینوں گھڑے مینیجر کس لا چھڑیا سانو باہر کھلار چھڑیا. یہ مطلب ہے اپنی تنگیاں تکلیفاں لوکی کسے تے پا دیں دن. انہاں سارے پوچھیا اس نبی نو کہ اللہ اے دے چوں ویکھیا کی ہے, اللہ اے دے چوں ویکھیا کی ہے. نبی آکھیا میں دسنا اللہ انہوں کس میرٹ تے بنایا ہے. اے گل پکی ہے, مال اللہ دا میرٹ نہیں. صدقہ جاواں مال اللہ دا میرٹ نہیں. مال ود ہوئے یا مال گھٹ ہوئے, اللہ تہاڈا سربراہ انہوں کیوں بنایا ہے؟ دو ہی چیزاں نے. میرا موضوع ذہن چ رکھنا. خالق کائنات قرآن حکیم چ ارشاد فرماندے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, یہ تم سب میں سے علم میں بھی زیادہ ہے, جسم میں بھی زیادہ ہے. صدقہ جاواں, صدقہ جاواں. علم میں بھی زیادہ ہے, جسم میں بھی زیادہ ہے. یہ تم سب سے مضبوط ہے. کس کس چیز میں؟ علم میں اور جسم میں. یہ دو گلاں گھٹ ہی ہوندیاں نے. جڑا علم چ مضبوط ہوئے اور جسم چ مضبوط نہیں ہوندا. بڑے بڑے وڈے عالم نے جنہاں دیا جسامت بڑی بڑی پلوانہ تو بھی زیادہ ہے, لیکن وہ کبڈی نہیں لڑ سکتے. تسی یہ تے دنگل رکھ لو کسے عالم دین دا وجود ویکھ کے یا وزن ویکھ کے کہ ایڈے پارے نے تے اتھے لڑن گے. وہ آکھے گا میں ممبر دا پلوان ہاں, میں کھیتاں دا پیڑیاں دا کبڈیاں دا پلوان نہیں. تے کبڈی دے پلوان نو آکھے کو مولوی لیٹ ہو گیا ہے تے ادھا گھنٹہ پڑھ جو, وہ آندہ میں کو تقریرہ کرنا, میں اتھوں دا پلوان ہاں. یہ جڑے ساڑھے چنے ہوندے نا وہ ایک میدان دے پلوان ہوندے نے. یا وہ میدانی پلوان ہے یا وہ ممبر دا پلوان ہے. میرے ہاتھ چ قرآن ہے جلو اللہ چنے تے نبی اعلان کرے وہ جڈا پہلوان ممبر تے ہوندا ہے, اوڈا پہلوان میدان وچ ہوندا ہے. ممبر تے آوے تے آندا سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھ لو میں پوچھنے والا نہیں بتانے والا ہوں. تے ممبر تو اٹھ کے میدان چ جائے تے جنہ آکھیا سی نا بنائی نا انہاں سارے آندا سلطان آکے آندا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جیڑے آندے سن انسان نو بنائی نا دنگا فساد ہو جائے گا. ایک خون خراب ہے تو ڈر دے سن نا, بولو کہاں تو ڈر دے سن؟ خون خراب ہے تو ڈر دے سن. جیڑے ملائکہ آندے سن نہ بنا آتے جے خون خراب ہے تو انہاں ڈر دے سن. تے پھر حضرت علی واسطے جبریل قلم لے کے آیا کہ تلوار لے کے آئے؟ تلوار لے کے آیا. تلوار نال کی کری دا؟ ہاں تلوار نال پٹھے بٹی دینے, کتھے بیٹھے ہو؟ تلوار نہ بندے ماری دن. آؤ ملائکہ نو پوچھئے تسی تے ہوندے سو کدھرے خون خرابہ نہ ہو جائے, تو خون خرابے واسطے تلوار پہ دیں دے ہو. کیا بات ہے, مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے. تسی بخشا تسی آندے سو خون خرابہ نہ ہو جائے, تو خون خرابے واسطے ایڈے مرد دے ہاتھ تلوار دے رہے ہیں کا دے واسطے؟ مار کافرانو. میرا خیال ہے اگر جبریل علیہ السلام دی کتے ملاقات ہو جائے تے کھیوڑے دے بندے پوچھن کے سرکار آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ جنگا فساد نہ ہو جائے, انسان بنا ہی نہ, اور ایک وقت آیا کہ آپ تلوار لے کے آئے تھے اور کہتے تھے اس جیسا مرد کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو میرا خیال ضرور جبریل یہ جواب دیں گے خبردار, تلوار جب جاہل کے ہاتھ میں آئے تو فساد ہوتا ہے, جب عالم کے ہاتھ میں آئے تو جہاد ہوتا ہے. شکریہ شکریہ مولا جزا دے بھائی, باجی نہایت مہربانی, بہت شکریہ. میں
جی یہ پہلا نبی جڑا میں فضیلت واسطے دسیا پہلی برگزیدگی ملی ہے حضرت آدم نو تے وجہ علم، دوسری سربراہی ملی ہے حضرت طالوت نو تے قرآن دے مطابق او دی وجہ بھی علم۔ تیسری آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 تارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، لی ساجدین، سارے میرے لیے سجدے میں ہیں، سارے میرے لیے سجدے میں ہیں۔ میں نماز پڑھنا میں نے پتا سجدہ کیوں کرنا، پہلا تھلے ہاتھ لانے نے، پھر دوویں زانو لانے نے، پھر متھا لانا ہے۔ یہ سان تو پتا سجدہ انج ہوندا ہے۔ کائنات دا کوئی عالم ہے جڑا دس سکے کہ سورج سجدہ کیوں کردا، چند سجدہ کیوں کردا، تارے سجدہ کیوں کردا؟ کوئی اندازہ لگتا ہوا تو میں نے فون کریا جی کہ دسیا ایک بندے، میں پوچھا علماء نوں، نہیں وہ مخلوق وکھری ہے، انہوں دا سجدے دا طریقہ بھی ہو رہی کوئی ہوئے، سانوں نہیں سمجھ، نہیں نہ سمجھ۔ جس بندے کے ذہن میں سجدہ کرنے والے نہیں آتے، سید الساجدین اس کے ذہن میں کیسا؟ ہائے ہائے مولا تعالیٰ جزائے خیر دے میں قبلہ سجدہ ہر انداز اپنے نال کرنا، میرے لیے سجدے میں ہیں، میرے لیے سجدے میں ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، آپ پراوانوں نہ کدھر دس دیں کہ میں نو خواب آیا ہے۔ حضرت یوسف حیران ہو کے پوچھتے ہیں بابا وہ میرے پرا نے، میرے باپ دے بیٹے نے، میرے سکے پرا نے۔ فرمایا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ ضرور تیرے لیے دھوکہ کریں گے، مکر کریں گے، تیرے ساتھ فریب کریں گے، تیرے ساتھ فریب کریں گے۔ اجے خواب سنایا نہیں، اجے فریب ہویا نہیں، نبی پہ آندہ وہ فریب کریں گے، اسی کو علم غیب کہتے صدقہ جاؤ۔ نبی پہ فرماتے ہیں وہ تیرے ساتھ، شکریہ قبلہ، وہ تیرے ساتھ ضرور کوئی دھوکہ کریں گے، ضرور تیرے ساتھ کوئی فریب کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یقین پوچھا ہوئے گا بابا وہ میرے پیو دے پتر نے، بھلا میں انہوں نے کوئی تکلیف نہیں دیتی تے وہ میرے نال انج کیوں کرن گے؟ میں انہوں نے کی آکھیا، میں انہوں کی آکھیا، میں انہوں نے کی آکھیا۔ لوگ آندے نے حضرت علی کسی نے کچھ آکھیا سی تے جنگاں ہوئیاں نے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی نے کچھ آکھیا سی تے ایڈی بڑی جنگ ہوئی ہے نا۔ میں تینوں دسنا کی آکھیا، جنہیں پوچھنا ہے نا جنگاں حضرت علی نال کیوں ہوئی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں ہوئی ہے، انہاں کسی نے کچھ آکھیا تو ہوئے گا، ہاں میں دسنا۔ یہ جڑے 12 بدماش مکے وچ نبی دی چارپائی دے دوالے شب ہجرت کھلوتے رہنے، قتل کر دینا ہے، پہلے تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس مصطفیٰ نے انہوں نے کی آکھیا؟ صدقے جانا جلسہ بہت شکریہ، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے دے۔ کوئی آخر بندہ سانوں بھی تے دسے نا کہ پیغمبر اعظم نے انہوں نے کی آکھیا سی، جو پیغمبر نے انہیں کہا تھا وہی حضرت علی نے مد مقابل کو کہا، وہی شبیر نے اپنے مد مقابل کو کہا۔ اور میرا دعویٰ ہے قبلہ کہ اگر زمانہ یزید میں رسول موجود ہوتے تو وہ یزید کو وہی کہتے جو حسین کہہ رہے تھے، علی ہوتے تو وہی کہتے جو حسین کہہ رہے تھے، حسن ہوتے تو وہی کہتے جو حسین کہہ رہے تھے۔ حضرت یوسف نے پوچھا میں اپنے پراوانوں آکھیا تو کچھ نہیں، وہ میرے نے ایسا سلوک کیوں کرنگے؟ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو و مبین، میرے بیٹے شیطان انسان کا بہت کھلا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا بڑا کھلا کھلا دشمن ہے۔ میں نوجوانوں نوں عرض کر دیا اے شیطان تو بچ کے رہو، انہوں ایزی نہ لو۔ میں پھر کہہ رہا شیطان نو ایزی نہیں لینا، جدے کولوں نبیاں دیاں پتراں نو خطرہ ہوئے اسی کون ہاں؟ وہ نبی کہہ رہے شیطان گمراہ کر دیندہ انساناں نو۔ ایک خواب اپنے پراواں نو نہ دسی،
حضرت یوسف فرماندے نے بابا میرے بھرا سکے ہو کے میرے نال مکر کیوں کر سکتے ہیں، فریب دھوکا کیوں کر سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، قرآن فرماندا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس لیے کہ تو ان جیسا نہیں، تو چنا بھی جانے والا ہے، علم بھی دیا جانے والا۔ صدقہ جاواں، تیرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک مجتبائی ہے، ایک علم ہے۔ ایک تو مجتبا ہے، تجھے اللہ چننے والا ہے، اور دوسرا تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم ملنے والا ہے۔ اور جسے خوابوں کی تعبیر کا ایک علم دیا جائے اوے او دے تو سکے پرا سڑ جاندے نے، تے جنوں رسول آکھے انا مدینہ العلم والی ان بابہا، کیا او دے حاسد نہیں پیدا ہون گے؟ کیا بات، سبحان اللہ، مولا دونوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام دا فضیلت دا معیار علم، حضرت طالوت علیہ السلام دی سربراہی دا معیار بہت شکریہ علم، اور حضرت یوسف علیہ السلام دے برگزیدگی دا معیار علم۔ آنکھوں تے ایک آیت اور پڑھ لی، اور پڑھ لینا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ نمل۔ خالق فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا۔ بہت شکریہ جی، موضوع دے وچ رہ کے سننے والے دوست، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ دونوں کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، وہ دونوں کہتے تھے اللہ تیرا یہ ہم پہ فضل ہے کہ تو نے اکثریت مومنین میں سے ہمیں علم کے لیے چنا ہے، ہمیں علم کے لیے چن لیا ہے، یہ تیرا ہم پہ فضل ہے۔ ساڑھے ہاں پیسے فضل ہوندے نے، تو نبیاں دے ہاں علم فضل ہوں۔ اتھے دو بچے باہر ٹر جان تو لوگ آندے نے ہون او دیتے اللہ دا فضل ہے، یعنی پہلے نہیں سی، کیونکہ پہلا کی سی وہ دووے پتر کڑے ولی ہو گئے نے، آسٹریلیا چلے گئے نے، کینیڈا چلے گئے نے، وہ پیسے نو فضل سمجھنا۔ نبی آندے نے یہ تو آپ کا ہم پہ فضل ہے کہ آپ نے ہمیں صاحب علم ہے، صدقے جا صاحب علم قرار دیا ہے اور ہمیں فضیلت دی ہے، بہتوں کے اوپر ہم کو فضیلت دی ہے، بہتوں کے اوپر۔ ایک بہتوں والا لفظ لکھے ہے دیوبندی علماء نے، یہ مطلب جتنے بھی ہوں فضیلت علم والے کو ہوتی، کثیر جتنے بھی لوگ ہوں فضیلت۔ حضرات ضروری اعلان سنیے اور جواب بھیجئے، چیلنج نہیں، علمی سوال ہے، علمی جواب دینا چاہیے، علم کے مباحثے ہونے چاہیے۔ جب قرآن نے کہہ دیا فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، مومن ہیں تیرے بندے ہیں، لیکن ہمیں فضیلت اس لیے ہے کہ ہم صاحب علم ہیں، باپ بھی صاحب علم، بیٹا بھی صاحب علم۔ حضرات ہم صرف یہ پوچھتے ہیں جب فضیلت ہی بندوں کے اوپر علم والوں کی ہوتی ہے، جب یہ قرآن نے میرٹ بنا دیا تو بتاؤ محمد کے بعد افضل کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری کائنات پہ افضل بھی وہی ہوں گے جن کا علم رسول کا دیا ہوا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، فرما دیں۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، پھر ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا، سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا، اور ساتھ ہی وارث بناتے ہوئے علم میں اضافہ بھی کر دیا، اس لیے کہ صاحب علم کا وارث صاحب علم ہوتا ہے۔ آئے ہائے، وہ صاحب علم تھے نا حضرت داؤد، تو بیٹے کو اور علم دیا، فرمایا میں صرف اسی پہ اکتفا نہیں کروں گا، تو پہلے بھی صاحب علم ہے، مگر سن، یا ایہا الناس، ہائے ہائے اے لوگو، علمنا منطق الطیر، تو حضرت سلیمان نے کہا لوگو دیکھو وہ میں ہوں جسے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے، وہ میں ہوں جسے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے، علم دیا گیا ہے۔ یہ مطلب ہے ہر جانور نہ سلیمان گل کرتے تھے، اڑی بلی میاؤں میاؤں کر دی سانو پتہ نہیں لگتا، حضرت سلیمان نو لگتا، اڑا کوٹھے تے آ کے کان بوے تو لوگ کہندے نے پراؤنا آن والا، اے کولوں ہی آندے نے،
दिल करे वो भुख तो इंज करता होगा। ये मतलब जिदे कोल इलम नहीं वो टल्ले मारदा है, जिदे कोल इलम नहीं वो आंदा आंदे ने कूगू कू यूसुफ खू, ये अफाकता कूगू कू यूसुफ खू आंदी। कोई आंदा बटेरा तितर आंदा सुभान तेरी कुदरत है ना, सुभान तेरी कुदरत। वो खोरे की आंदा, वो खोरे की आंदा। ये सुलेमान जानते सन की आंदा, जानवरों दी बोलियां दे इलम जानते सन। इतना इलम जानते सन कि दरबार च बैठे हर जानवर नाल खुद गल करते सन, घोड़े नाल, ऊंट नाल, परिंदे नाल, सप्पां नाल, कीड़ियां नाल। और यार गल कीती ने कीड़ी नाल। हेलो सुन लो, अल्लाह फरमाता हत्ता इज़ा आतो इला अला वादी नमली, जब वादी नमल से गुजरा, चिंटियां वाली वादी तो गुजरा, कालत नमलतुन, इतना साहिब इल्म। तो एक चिंटी ने कहा या अय्युहन नमलू, ए चिंटियो लुदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने सुराखों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जनूदुहु वहुम ला यशऊरून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सुलेमान और उसका लश्कर कुचलता हुआ चला जाए। हज़रत सुलेमान तख्त सन, कोई थले पर बंदे तोड़ते सन, जिन्ना तख्त चुके सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे मुतल्लिक ए कुरान है, इसे कहते हैं साहिब इल्म। फतबस्समा ज़ाहिकम मिन कौलिहा, उसकी बात सुन के सुलेमान मुस्कुराया। सदके जावां, उसकी बात सुन के सुलेमान मुस्कुराया। ਇਹਦਾ मतलब है पहला गल सुनी सी ना, और गल भी करती सी चिंटी चिंटियां ना, नबी ने सुन ली। पहला तो मन के नबी की कुवत सामिया और है, साड़ी कुवत सामिया और। फिर नबी ने यह भी सुन लिया भी इन्हें की आखे, इन्हें की आखे। हद हो गई है, सुलेमान ने तख्त थले करा के कीड़ी भी ओ ही फड़ी जड़ी गल पे कर। हाय हाय, इत्थे रख के फरमाते ने की पे आंदी सी, कहने लगा कहने लगी तुहाडी नबूवत रोब दबदबा अपनी कौम नूं भी दसदी सी कि लश्कर पे आउंदा किते पैरां थले कुचल के ना गुजर जाए। नबी फरमाया जेड़ा तेनू एडी उच्ची परवाज तो जानदा है कि तू दूजियां नाल गल की पे करनी है, उन्होंने ये पता नहीं थले केड़ी शै आ रही है, कित्थों असीं गुजर रहे हैं। कीड़ी कहने लगे जी मैं तुहाडी गल इस वास्ते कीती है, नाल लश्कर दी भी तो कीती है ना, इस वास्ते कि तुसीं ते नबी हो, ते सारा लश्कर ते नबूवत ते फायज नहीं। हुण तुसां मेरी गल सुनी है, इन्हां ते नहीं ना सुनी, तुसां मेरी गल सुनी है, इन्हां ते नहीं ना सुनी। हुण समझ आई आ, जानने वाले और जानने वाले बराबर नहीं। हाय हाय, इल्म रखने वाले और ना इल्म रखने वाले बराबर नहीं होते। हज़रत सुलेमान के मुतल्लिक तफसीरां च लिखिया, इत्थे रख के फरमांदे तू है शै की है ते तू ते गल्लां भी करनी। हो सके जी मैं भावें कख भी नहीं ना, इस वेले मेरी जोड़ ही कोई नहीं, इस वेले मेरा जोड़ कोई नहीं। हज़रत सुलेमान फरमान लगे जोड़ तेरा क्यों नहीं, मैं नबी हाँ। हो सके जी तुसी नबी हो तो इसे वास्ते पिया नहीं है ना कि इस वेले मेरा जोड़ ही कोई नहीं। फिर मैं मेरे लो वेख के गल कर, फिर मैं तुहाडे लो वेख के तो भी करनी है। किवें कहने लगी हुण 2 मिनट के बाद तो पता नहीं, तुसां अगे टुर जाना, मैं फिर उत्थे ही टुर जाना। इस वेले वेख लो तुसी नबी हो के पैर तुहाडे जमीन ते ने, मैं कीड़ी हो के नबूवत दे हत्थां ते सवार। मेरा जोड़ ही कोई नहीं, मैनू नबी ने थल्ले चुक के बुलंद किया, नबी ने थल्ले चुक के बुलंद किया। कीड़ी तुहाडे इलाके जिहड़ी है उहदा सिर किड्डा कुं हुंदा है, और खेवड़े की कीड़ी का सिर किड्डा कुं हुंदा है। साडे इलाके तो बहुत छोटा हुंदा, इत्थे कोई वड्डी कीड़ी होवे ते मेरे इलम च नहीं, लेकिन साडे इलाके च कीड़ी आप ही कुछ नहीं हुंदी, सिर दे विच दिमाग हुंदा है। ये दिमाग सेंस दिंदा गल्लां करना, वेखना, सलाम अलैकुम लैनी, दूसरे नूं मत्तां देनियां। आखिर किसे कोने में दिमाग तो है सी ते आती सी ना पई, यारा दिमाग है सी सिर में। हुण जे सिर एडा होवे उहदा दिमाग में किड्डा हो। इत्थे हलाल जानवरों के दिमाग खाधे जाते हैं टका टक, इन्ना इन्ना दिमाग पिया होंदा है, आखिर इन्ना इन्ना होंदा ही है। एक कीड़ी च किन्ना को दिमाग होवे, मैं हैरान है यार। सिर वेख लै अल्लाह दे बंदे, कीड़ी का सिर वेख ते सिर दे विच दिमाग वेख ले। उस एडे छोटे सिर विच छोटे दिमाग च गल आ गई है कि जिन्हों नबी बुलंद करे ना,
جنوں نبی بلند کرے او دا جوڑ ہی کوئی نہیں ہوندا. ہن سوچ جس کیڑی نو سلیمان بلند کرے او دا جوڑ کوئی نہیں جنہاں نو محمد آکھے ایتھے آ. کسے نو آکھے گا ایتھے آ, کسے نو آکھے گا بہت سیڑھی لا کے نہیں توڑنے, ایتھے کھلو کے توڑ تاکہ پتہ چلے سلیمان کا بلند کردہ اور ہے, محمد کا بلند کردہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آباد رہو. تخت لگ گیا. اس تخت کے متعلق تفسیریں لکھ دیا نے 4000 کرسی تخت کے اتنے بچھتی سی. 4000 کرسی دا ذرا کوئی میرج ہال کوئی مارکی شارکی ذرا ویکھیا جے کس ویلے اجے ہے ہی کوئی نہیں. 1000 دا بندوبست ہوئے گا, 500 1000 دا 2000 دا بھی ہوئے گا. 4000 کرسی تخت دے اتے, 1000 گھوڑا وہ بھی تخت دے اتے. 10.5 میل تخت سے سلیمان علیہ السلام دا سونے چاندی تے یقوت نال جڑے آ. بہت بڑے بادشاہ بھی سن, مزاج بھی شاہانہ سی, تے بغیر پٹرول تو پوری زندگی بائی ایئر سفر صرف یہ نہیں کیتا. انجن ہی کوئی نہیں تو پٹرول کا دے پہن. وہ بس بائی ایئر دا مطلب ہے نہیں, پٹرول دا تعلق ہی کوئی نہیں. بائی ایئر دا مطلب ہے ہوا دے ذریعے, پوری زندگی ہوا دے ذریعے سفر کیتا ہے. دربار اتنا عظیم ہوندا سی کہ گھوڑے بھی تھلے منہ کر کے کھڑے ہوندے. سپ نو بلا کے پوچھتے سن تو کتھے سن. اس قدر شہنشاہ سن حضرت سلیمان. میں علم دی گل کر رہا ہوں, انہاں دے علم تے مجلس دا اکتفا کر رہے ہیں, پھر 4 دن دا صبح تو باقی یہ تو شروع کر لیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا ہد غائب ہو گیا. وہ تو پناہ نال انج کر کے سایہ بنایا سی پرندیاں نے اتنے, وہ وچوں ہد غائب ہو گیا تے اتوں روشنی آئی. حضرت سلیمان فرماندے نے آ ہد کتنے وے. جڑے بندے پوچھ سمجھتے ہیں نا حشر وچ مینوں کتنے لبنا کسے, انہاں بندیاں چ کھورے میں وچ لک جاں گا. آدم تو لے کے قیامت تک بندے کٹھے ہون گے تے میں کھورے کتنے ہوواں گا. میرے مگر تینوں میں ایک گل دساں, جدی بندہ ذمہ داری چ ہوئے نا انہوں پتہ ہوندا ہی. ہائے ہائے, جدی ذمہ داری چ ہوئے انہوں پتہ ہوندا ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا ہد کتنے وے. تے جڑا سکولوں بچہ نس جاندا سی نا, کدی کسے بچے رہت نہیں سی کیتی بھی جی سر درد ہویا ہونا ہے, بخار ہویا ہونا ہے, یا دوائی لین گیا ہونا ہے. وہ جنہیں بیٹھے ہوندے نے آندے نے روز ٹوٹ جاندا ہے. اتنے نال دے ہد جانا کدو آخنا سی بھی کسے کام گیا ہونا ہے. انہیں آج گھر کتنے ٹر گیا تھوڑے پوچھن تو بغیر. حضرت سلیمان نے 2 لفظ آکھے نے جی قرآن. حضرت سلیمان نے فرمایا جب واپس کدھر آ گیا نا تو پھر میں انہوں سخت عذاب دیاں گا. اے قرآن دے لفظ نے جی, فرماندے ہیں لَأُعْذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَعْذِبَنَّهُ, یا ذبح کر دیاں گا یا سخت عذاب کراں گا. اینی دور نو آ گیا. وہ جمیں ہی آیا انہاں کہا آؤ جی. حضرت سلیمان نے بھائی سامنے کھڑو. ہو سکا جی میری گل پہلے سن لیا جی. فرمایا ہم عادل ہیں, بات سننے سے پہلے سزا نہیں دیتے. ہائے ہائے صدقے جاواں. ہاں سیدھا پھڑ دیا ساری تینوں اندر نہیں دے چھڑنا. تینوں پوچھاں گے تو ضرور نہ پہلے. تیرے تے جڑا تیرے تے مقدمہ تینوں دساں گے پہلے. ہاں کتنے سائیں کتنے سائیں. ہو سکا اتنے بہت دور ایک تخت بلقیس ہے, وہ جی تسی بہندے ہو وہ بھی بہندی ہے, تسی مرد ہو وہ عورت ہے, پاک باز بی بی ہے, اچھی بی بی ہے, اگ دی پوجا کر دی ہے ساری قوم, بی بی بھی کر دی ہے, بڑے بڑے سردار وہ قبضے چ نے, اگ دی پوجا کرتے ہیں. بی بی اچھی ہے, ذہن اچھے دیے, پتہ نہیں ہد ذہن کتوں پڑھ لے. ہو سکیا اگر انہوں دعوت دیتی جائے اسلام دی اور توحید دی دعوت دیتی جائے تو آگ نو چھڑ کے او دی عبادت کرے جڑا ہے ہی معبود, او دی عبادت کرے جڑا ہے ہی مسجود, انہوں سجدے کرے جڑا مسجود ہے, او دی عبادت کرے جڑا معبود ہے, انہوں چکے جدے سامنے چکنا چاہیے. کیوں آگ دی پوجا کر دیئے. میں تے خبر لے کے آیا, اگر پیغام دیو تو میں لے جانا, میری چونج چ رکا دیو, میں رکا لے کے بھی قاصد بن کے یا بھی جاؤں گا. حضرت سلیمان دا ذبح کرنے والا سارا غصہ لے گیا. انہاں کہ بالکل تو آرام کر,
ہے تو تے تبلیغ تے نکلیا حسین دا یعنی کہ توحید دی تبلیغ واسطے نکلے تو لے کے خبر آئے تیرے واسطے میں خبر دیاں گا تو ہی واپس جائیں گا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار تے نظر کی تھی اور صاحب علم نے آواز دیتی فرماندن یا ایوہ الملعو ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے پہلے ملاقات سے پہلے پہلے اور مسلمان ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو اٹھا کے میرے سامنے پیش کرے ہے کوئی؟ اللہ فرماتا کالا افریت من الجن ایک جن بولا جو افریت تھا بہت بڑا طاقتور کہنے لگا انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں مضبوط بھی ہوں امانت دار بھی ہوں امانت کی خیانت بھی نہیں کروں گا اٹھا کے تختی لے آؤں گا آپ دربار برخاست ہونے تک کی مہلت دیجیے اے دربار برخاست ہونا ہے نا توڑا بیٹھے ہو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے توڑے اٹھن تو پہلے پہلے تخت بلقیس ہی تھے ہوئے گا حضرت سلیمان اتنے عظیم سن اتنے بادشاہ مزاج سن اس بڑی بہادری کی تھی کہ میں لے کے آواں گا 6 مہینے دا سفر ہے گھوڑے دا تو میں انہیں گھنٹیاں چ لے کے آواں گا حضرت سلیمان فرماندن تھلے بہ جا روندا جن بنن نو میں انتظار کرتا رہا کہ جن گیا تو لے کے آئے گا اللہ پاک فرماندن ہون میرا موضوع میں کلوز پہ کرنا جڑا بندہ سوندا پیا وہ ذرا تیز ہو کے بیٹھ جائے جاگ کے اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا صدقہ جامعہ چوتھا علم پہ پڑھنا میں جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کچھ اشارے تو صدقے ہیں کچھ علم تھا امتحان رکھا جائے کچھ علم وہ بولا اس اگر میں لے ہونا پتہ نہیں اس کتاب بچوں کچھ علم ہوئے تو کننا کو ہوندہ ہے فرماندن انا آتی کب ہی ان قبلہ ان یرتد علیہ کا طرفک میں لے کے آتا ہوں اپنی طرف دیکھئے اپنی طرف دیکھئے سلیمان علیہ السلام اپنی طرف دیکھئے حضرت سلیمان نے اپنی طرف دیکھا فرمایا اب دیکھو جب ادھر دیکھا ہو سکے آج آباد رہو جی آباد رہو ہو سکے آج تخت آج بلقیس کر لو گل فلما راہ مستقرن اندہ پس اسے اس نے اپنے پاس پایا پاس ٹھہرا ہوا دیکھا کالا حاضا من فضل ربی جڑا کوٹھیا تے ایل بنا کے لکھوایا جے نا حاضا من فضل ربی اے حضرت سلیمان نے فرمایا یہ ہے میرے رب کا فضل کیا بات ہے میں بڑی عظیم گل کرنے لگا یہ ہے میرے رب کا فضل ہن میرے نال ایک جواب تساں دینا ہے خوبصورت طریقے نال یہ جڑا سلیمان تے وسیع حضرت آصف بن برخیہ نے یہ تخت بلقیس اکھ چمکن تو پہلا لے آندا ہے ایک باری مومنین تسی میں دسو یہ سلیمان کو یہ علم کوئی نہیں سی تو آڈی کیا بات ہے میں سوال دا جواب پوچھیا میں داد نہیں منگی حضرت سلیمان کو علم نہیں سی جدے وسیع کو علم ہے جدے وسیع کو علم ہے نبی کو نہیں سی ہے سی آپ کیوں نہیں منگوائے اگر خود منگواتے تو ان حضرت سلیمان کے علم کا اظہار ہوتا صدقہ جامعہ راضی ہو گیا دیجئے لو خود منگواتے تو سلیمان علیہ السلام کے علم کا اظہار ہوتا تو جب وہ کہتے حاضا من فضل ربی تو ان کے اپنے علم کو وہ اللہ کا فضل سمجھتے اگر خود منگواتے تو اپنے علم کو اللہ کا فضل سمجھتے نا کہ یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے اپنے وسیع سے منگوا کے اسے کہا حاضا من فضل ربی بتا رہے تھے ایسا وسیع مل جانا اللہ کا فضل ہے نبی کو ایسا ہے صدقہ جامع نبی کو ایسا وسیع مل جانا اللہ کا فضل ہے
میرے محمد باقر علیہ السلام امام جڑے حضور نے گل سنائی تے اس آیت دی تشریح کر رہے سن، تے ایک بندہ بیٹھا وہ حیران ہو کے کہنے لگا اے میرے امام، کیا ان کے پاس اتنا علم تھا؟ حضرت سلیمان کے وسیع کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ آگ جھپکنے سے پہلے زمین کی تنابیں کھینچ لیتا تھا، زمین کی تنابیں بھی کھینچ لیتا تھا؟ فرمایا ہاں اس کے پاس تھا۔ اس کے پاس تھا کیا؟ فرمایا اسم اعظم تھا۔ وہ کہنے لگا اسم اعظم میں اتنی طاقت ہوتی ہے، تو نال کہنے لگا کمال ہے وہ بندے جن کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے۔ میرے سامنے قرآن ہے، میرے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا سن اے شخص، کائنات میں کل 73 اسم اعظم ہیں، ایک اس کے پاس تھا، 72 ہمارے پاس۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مطلب نکلیا کہ حضرت آدم دا معیار فضیلت علم، حضرت طالوت دا معیار فضیلت علم، حضرت یوسف دا معیار فضیلت علم، حضرت سلیمان دا معیار فضیلت علم، حضرت آصف بن برخیہ دا معیار فضیلت علم۔ یہ مطلب ساری کائنات دے علم سمٹ کے جدی مٹھی چاہ جان ان محمد مصطفیٰ۔ بولو نا بولو یار، کسے نبی نو جانوراں دیاں بولیاں دا علم ہوندا ہے، کسے نو خواب دی تعبیر دا علم ہوندا ہے، اور میرے نبی نو اللہ فرماندا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے تمہیں پوری کتاب کا عالم، پوری حکمت کا عالم بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اللہ کے قریب معیار فضیلت صرف علم ہے تو ہم کسی کی زید میں علی کو نہیں مانتے۔ معیار فضیلت ہی علم ہے، پوری کائنات کا علم میرے نبی کے پاس ہے۔ اگر داؤد جیسا عالم ہٹے تو سلیمان جیسا آتا ہے، سلیمان جیسا ہٹے آصف جیسا آتا ہے، موسیٰ جیسا ہٹے ہارون جیسا آتا ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے سانو زمانہ دسے جہاں سے محمد جیسا ہٹے وہاں کیسا آنا چاہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، انا دار الحکمت یا والی بابھا۔ علم دا شہر میں ہاں تے علی دا دروازہ نے، اگر میں حکمت دا گھر ہاں تے علی دا دروازہ نے۔ مولا کہہ کے گئے نے اللہ دے بندیا جس گھروں علم لئیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دے۔ لوکاں جتوں پرائمری کیتی ہوئے نا، لوگ ڈاکٹر ہو کے بھی اس ادب حیا کر دیں، بندے MBBS ڈاکٹر نے، بندے ججز نے، تے پرائمری سکول دا ٹیچر ہے نا پرانا، وہ دے گھر اجے بھی وہ چاول بھیجتے ہیں، مل پہن تے آندے نے سر جی کسی شاید ضرورت ہوئی تو میں نے دس۔ جس گھروں بیبیاں نے قرآن پڑھیا ہوئے نا، اس گھراں وچ کولوں بی بی لنگے تے بیبیاں دوڑ دوڑ کے آندیاں بی بی اندر قدم رکھو، بی بی جی ایک بار یاد آ میں تواڈے کولوں قرآن پڑھیا، میں تواڈے کولوں قرآن پڑھیا۔ جنہاں گھراں چ قرآن بی بی نے پڑھایا ہوئے انہاں گھراں چ تحفے آوندے نے، پتھر نہیں آوندے۔ زہرا دی تھی اس گلی چ گزری جتھے قرآن پڑھاندی گئی۔ ماہ سفر آن والا ہے، یکم صرف سفر نو زہرا دیاں بیٹیاں دا قدم بازار شام چاہے تے لفظ شام سانو کھا گیا ہے۔ میں ایک روایت صرف سنا دینا صحابی رسول دی، وہ بیت المقدس دی زیارت تو واپس آ رہا سی تے شام چو گزر کے مدینے جانا چاہتا سی۔ سہل سعدی انہوں دا نام ہے، سہل صحابی رسول، صحابی جنہوں نے صحابہ دا ذکر نہیں کرتے، صحابی رسول دا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ آندہ میں شام چاہیا داخل ہویا تے شام دے حالات عجیب سن۔ میں تفسیر نہیں کرنی، میں 5 منٹ چنا اور روایت تو سنا دینی ہے، لمبی ہے، اختصار کر کے سنا رہا ہوں۔ اختصاراً ایک جملہ محکم پڑھنا ساری گل وچ آ جائے گی۔
تساں بڑا سنیا ہوئے گا کس قسم دے لوگ سن شام چ ہیں سنے او دا لفظ میں ایک کانا تو ساری سمجھ آ جائیں اندر پورا شام آوارہ گردوں سے بھرا ہوا کدی نہ رو کسے نہ جڑا بندہ مجلس سے پہلی باری آیا ہے وہ آندہ ہے بلا وجہ روندے نے بلا وجہ نہیں روندے اے ہر اس بندے دا آنسو قریب آ گیا یا باہر آ گیا یا قریب آ گیا ہر اس بندے دا جنہیں آوارہ گرداں دا نام سن کے ہائے آکھی ہے ایدہ مطلب بندیاں نو پتہ ہے جیتا ایدہ برا ماحول سی اتھوں شریف بیبیاں گزری ہیں میرے عزیز دوستو آندہ میں کیا کی ہوئے ہے کہنے لگے باغی نال جنگ ہوئی ہے بادشاہ دی وہ قتل ہو گئے نے انہوں دا قافلہ آ رہا ہے کہنے لگا جڑی گلی چو آ رہا ہے میں نے اس گلی چو بہا دیوں کہنے لگا میں اس بازار دے سامنے ہویا جتوں قافلہ پہ آؤندہ سی آندہ میں زندگی چ پہلی باری نہ رش ویکھیا اونٹ سن نیزے سن دوڑے بندے نچدے سن ڈانس کردے سن روڑا پاندے سن آندہ میں زندگی چ پہلی باری کٹیا سر ویکھیا جڑا نوکے سنا تے سوار سی وہ آندہ میں تے نبی پاک دا دور ویکھیا نبی تے کافراں مشرکاں تے یہودیاں نال بھی جنگ کیتی ہے تے مسئلہ کرن تو منع کیتا ہے کسے دی انگل نہیں کٹنی کسے دا سر نہیں کٹنا کسے دا نک نہیں کٹنا ہونٹ نہیں کٹنے نبی نے تے منع کیتا ہے کوئی آزاد کافر دا بھی نہیں کٹنا میں سر ویکھیا نوکے سنا تے اتنے ظلم نال سوار سی ایتھوں نیزہ کسے گزاریا سی اس سر دے ہوتے تھوڑا جانے جا آندہ میں پہچان نہیں سکیا وال سان صدقے زلفہ لمیاں سان تے خون نال پریا چہرہ سی تے منو معافی دیو کہ عزادار تے جڑے ماتمی بیٹھے ہو آندہ چہرے تے مٹی لگی سی آندہ میں پہچان تو نہیں سکیا لیکن میں یقین ہو گیا ظلم ہوئے نبی پاک نہیں ہے چاہتے سن کسی دا سر کٹیا جائے مسلمانہ دی حکومت ہے جنہاں نے سر کٹ کے کسی دا نوکے سناتی سوار کر دیتے آندہ میں شک سی پہ یہ ظلم ہویا میرا شک یقین اچ بدل گیا جدو چوتھے نمبر تے سر چھوٹا سی تے نیزہ اڑے آندہ میں کہ اللہ میں نکل جاؤں اس شہر آندہ دوسرا ظلم میں ویکھیا اونٹاں تے بیبیاں بغیر پالان تو سوار سن تے بیبیاں تے ہاتھ پسے گردن بدے سن انہاں بیبیاں تے سراں تے لوگ پتھر مار دے سن کسے دا پتھر روک نہیں سن سکدیاں کیونکہ ہاتھ پسے گردن بدے کہنے لگا میں کہ اللہ مان آندہ میں دھوڑتا ایک بندے کولوں گزریا جی کمر نال مہار سی 24-25 محرم چ بیٹھے ہو امام زین العابدین نو ذرا یاد کرو آندہ دی کمر نال مہار اونٹاں دی بدی سی نال ایک بچہ سی یہ ضعیف آندہ میں کوئی گل نہ پوچھیے کون تیرے لگتے رہے میں کولوں نکل گیا میں کیا اللہ میں کدی نہ ویکھا ایسا ظلم میں اس ظلم تو نالا سا میں نکل گیا تے داخر تے پہنچ گیا جتھے گلی مکدی سی اتھوں گلی مڑ جاندی سی آندہ مڑدی گلی تو بعد پھیرے میں نظر نہیں سن آنے دوبارہ میں ویکھنا نہیں سچ آندہ آخر تے جڑا اونٹ گلی دی نکر تے کھڑا سی نا جتھوں گلی مڑدی سی آندہ میں اتھوں مڑدا سا پیا جدوں اونٹ دے اتوں کسے بی بی دی آواز آئی سہل تو صحابی رسول ہے نا آندہ میرے قدمانوں زنجیر پہ گئی ہوئے جی میں رک کے تھلے منہ کر کے آکھیا بی بی تسی کسے کمرے چو بول رہے ہو کسے چھت تو بول رہے ہو کسے سہن چو بول رہے ہو گلی چو تسی کتھے ہو میں اتے نہیں ویکھنا اتے بڑا ظلم ہے ہاں جی کدی نہ انج رو فرماندے اس بی بی نے آکھیا میں اس اونٹ تے سوارا جدے کولوں پیا گزرنا کہنے لگا میں تھلے منہ کر کے پوچھیا بی بی مینوں جان دے ہو میرے نام تو بھی واقف ہو میرے عہدے تو بھی واقف ہو میں صحابی رسول نہیں ہوں میں سہل سعدی ہوں لیکن تسی مینوں کیویں جان دے ہو اس بی بی آکھیا تو ایک رات میرے گھر مہمان ہوئے ہیں میں پانی گرم کیتا جدے نال میرے شوہر تیرے پیر تو آئے میں کھانا پکاندی رہی تے میرا شوہر تیری خدمت کرتا رہا میں کوفے دی بستی ہاں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہاں کربلا قتل ہو گیا میں قید ہو گئی ہاں ساڑھے کر مہمان رہا سا نا شہداء کربلا دی لسٹ پڑھیا جی عبداللہ ابن عمیر آئے گا یہ دی زوجہ ہے کہنے لگی وہ قتل ہو گیا تو میں قید ہو گئی ہوں یہ دی ہاں نکلی صحابی رسول دی ہاں نکلی ہاں
ہائے میری قسمت، ہائے میرے اللہ۔ کہنے لگی اج کیوں آنے؟ وہ آندے میں مک گیا۔ علی علیہ السلام دے نوکر دی بیوی شام دے بازار جا گئے، جدوں ایسا کہنا کجا علی علیہ السلام دا نوکر، او دا حرم بازار شام دے آوارہ گردہ جا گیا، اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے آندی ہے علی دے نوکران دے ناموس نو روڑ والیا، سب تو اگلے اونٹ تے علی دی بیٹی کہہ دے، جڑا سب تو اگے سارے او حسین ابن علی دے۔ اے دوڑ دا واپس آکے مولا زین العابدین دے قدمہ تے ڈگا صدقے، کہنے لگا مولا عبداللہ ابن عمیر دی بیوی کہہ دے تسی زین العابدین ہو؟ اے ساری گل سچ ہے؟ فرمایا ساری سچ ہے۔ کی ہویا؟ فرمایا بیعت دا مطالبہ کیتا نے، مدینہ چھڑیا، مکہ چھڑیا، کربلا لٹے گئے، ہن ایتھے ہاں، قدمہ تے منہ رکھ کے صحابی رسول چٹی داڑھی آندا میں ہن مر جاواں؟ مولا فرماندے نے کیوں؟ کہنے لگا ادو اگے دین کوئی نہیں دسدا، ہن تیرے تو مر جانا مودت دین ہے، ایتھے میں یزید تے لعنت کراں گا، او مینوں قتل کرن گے، انہاں سارا نال ساتھ ٹنگ دین گے، میں نبی دے سامنے سرخرو ہو جاں گا۔ میرے مولا فرماندے نے زین العابدین علیہ السلام صرف قتل ہونا چاہنا ہے یا ساڈا حکم مننا چاہنا ہے؟ کہنے لگا جی قتل تے آخری گل ہے، اگر کوئی میرے واسطے حکم ہے۔ تے لب ہائے مبارک چو منہ چو کڈو، کوئی حکم ہے؟ آؤ بھائی مسلمانوں اس خاندان دی کریمی سن لو۔ جدوں صحابی نے کہا نا کوئی حکم ہے قتل ہونا چاہنا، پر میں قتل ہونے دی لوڑ نہیں، میری من تے میں راضی ہاں، شہیداں چ نہ ہوئے گا جڑا ساڑی محبت چ مرے، بیکار بھی مرے گا تے شہیداں جائیں گا، میرا حکم من۔ کہنے لگا حکم کرو، اے تیری جتی تو دووے تیاں وار دے ماں۔ مولا زین العابدین فرماندے میں حکم پہ دینا، کاٹ اور جا تیاں انتظار پیاں کر، ہائے میریاں تے گلیاں چرول کے مر گئی، کاٹ اور جا تیاں حاسد کے جاوا انتظار کر رہی۔ آخری جملہ کہنے لگا ایک واری میں نو گنجائش دیو میں چادرہ دا انتظام کراں، 4 چادرہ کدھروں لے کے آ گیا، تے کہنے لگا مولا کی کراں؟ فرمایا اتے سٹ لے میرے ہاتھ پابند نے، گلی چ کھلو کے اللہ دی بارگاہ چ کہنے لگا یا اللہ نبی دی صحبت چ رہن دا واسطہ ہی میری عقیدت ضائع نہ ہوئے، میں اندازے نال سٹنا تے میریاں چادرہ کسے علی دی بہو دے کام آ جان، مولا علی دی بیٹی دے کام آ جان۔ میں جڑی روایت پڑھی ہے نا دے مطابق اس پہلی چادر بسم اللہ دعا کر کے سٹی، بی بی زینب دے سر تے آئی، اے دعا کرو اے کوئی رہن دیندہ، دوجی بی بی پاک دے ام کلثوم دے، تیسری حضرت رقیہ دے، چوتھی حضرت کبریٰ دے سر تے آئی۔ اے آندہ میں مطمئن ہو گیا، تھلیوں ویکھیا اونٹاں دیاں پیراں چوں چادر تھلے کوئی نہ ڈگی، میں سمجھا میریاں قبول ہو گئی ہیں۔ میں مولا نو سلام کر کے ٹریا، چوتھے قدم تے گیا، میرے مولا دی چیخ نکل گئی، میں دوبارہ آ کے قدمہ تے ڈگ کے کیا مولا ہن کی ہویا ہے؟ فرمایا جڑیاں دعاواں کر کے دتیاں نہیں، اے او نیزیاں نال پہیاں نہیں دیا نہیں۔ آندہ مینوں نہیں سی پتہ کیڑی کیڑی بی بی ہے، ایک ملعون نے نیزہ ماریا وہ بی بی دے پہلو وچ لگ گیا۔ آخری جملہ آندہ میرا وین میں سنے، ادو مینوں پتہ لگا وہ بھی آئے نے، جدو ایک بی بی نے وین کیتا نانا میں تیری بے اولاد نواسی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔